نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے اگلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 58۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، پھر وہ قتل ہو گئے یا فوت ہو گئے، دونوں صورتوں میں اللہ ان کو لازماً رزق حسنہ عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، یعنی دین کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا، جیسے پچھلی آیت میں آیا ہے الذین اخرجوا من دیارہم، یہ الفاظ آ چکے ہیں۔ پھر وہ لوگ کفار کے مقابلے میں یا تو قتل کر دیے گئے یا ویسے ہی ان کو طبعی موت آ گئی، تو وہ لوگ ناکام اور محروم نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر ان کو دنیاوی فائدے نہیں ملے مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ایک عمدہ رزق دیں گے، یعنی جنت کی بے شمار نعمتیں ان کے لیے ہوں گی، یعنی ان کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب دینے والوں سے اچھا دینے والا ہے۔ اور اس اچھے رزق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو رہنے کی جگہ بھی بہت اچھی دے گا، یعنی ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ بہت پسند کریں گے، یعنی جنت میں انہیں بہت ہی اچھی روزی ملے گی، اور قیامت کے دن انہیں ایسی رہائش گاہ عطا ہوگی جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 59۔ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ لازماً ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا، تحمل کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ان کو جنت کی بے شمار نعمتیں ملیں گی، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو مسکن یعنی رہنے کی جگہ بھی بہت اچھا دے گا، ایسی جگہ لے جا کر داخل کرے گا جس کو وہ بہت ہی پسند کریں گے۔ رہی یہ بات کہ بعض مہاجرین اس طرح دنیاوی فتح اور نصرت اور اس کے فائدوں سے کیوں محروم ہوئے، اور ان کے مقابلے میں جو کفار تھے وہ اتنے طاقتور کیسے ہو گئے کہ انہوں نے ان مہاجرین کو قتل کر دیا، یا وہ اس بات پر کیسے قادر ہوئے کہ انہوں نے ان مہاجرین کو قتل کر دیا، وہ اللہ کے قہر سے کیوں نہیں ہلاک کر دیے گئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر کام کی حکمت اور مصلحت کو خوب جاننے والے ہیں۔ ان کی اس ظاہری ناکامی میں بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں، اور اللہ تو بہت حلم والا ہے، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، اس لیے دشمنوں کو وہ فوراً سزا نہیں دیتا۔ آیت نمبر 60۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، یہ تو ہے ہی، اور جو شخص بدلہ لے اسی قدر جس قدر اس پر زیادتی کی گئی ہے۔ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے تو اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ یعنی مسلمانوں پر اس سے قبل جو زیادتیاں ہو چکی ہیں
اب وہ ان کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ پھر مزید کسی زیادتی کی صورت میں بھی اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ اسی صورت کی آیت نمبر 39 میں مسلمانوں کو ان کافروں سے لڑنے کی اجازت دے دی گئی تھی جنہوں نے ان پر ظلم ڈھائے تھے، حالانکہ اس سے پہلے ان کے ظلم کے جواب میں صبر اور درگزر کے احکامات دیے گئے تھے۔ اب یہاں صرف جنگ ہی کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر قسم کے ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت دے دی جا رہی ہے، بشرطے کہ وہ اتنا ہی ہو جتنا ظلم ہوا ہو، یعنی مظلوم اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس پر ظلم ہوا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ درگزر کا معاملہ زیادہ افضل ہے لیکن برابر کا بدلہ لینا بھی جائز ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے۔ بلکہ یہاں اور آگے بڑھ کر یہ فرمایا کہ اگر برابر کا بدلہ لینے کے بعد ظالم دوبارہ زیادتی کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مدد فرمائیں گے۔ اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ عفو اور درگزر کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مغفرت والا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی انہی صفات کو اپنائیں اور عفو اور درگزر کا معاملہ کریں۔ آیت نمبر 61، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور یہ کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی ضرور مدد کرے گا، اس لیے کہ وہ قادر اور مطلق ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ دن اور رات میں سے ہر ایک کو چھوٹا کر کے دوسرے میں داخل کر دیتا ہے۔ اور یہ عجیب و غریب کاریگری اس بات کی دلیل ہے کہ وہی کل و مالک اور مطلق اور برحق ہے۔ ان آیات میں مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ کس طرح وقت بدلتا ہے، اسی طرح مظلوم بھی ظالم کو مغلوب کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک موسم میں جو دن کا وقت تھا، دوسرے موسم میں اللہ تعالیٰ نے اسے رات بنا دیا، اور ایک موسم میں جو رات کا وقت تھا اسے دوسرے موسم میں دن بنا دیا۔ چاند سورج کی گردش کا یہ نظام اللہ نے اپنی حکمت سے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار مظاہر میں سے یہاں خاص طور پر اس کی نشاندہی کی گئی ہے، شاید اس لیے کہ یہاں مظلوم کی مدد فرمانے کا ذکر ہے۔ جس طرح رات دن کے اوقات بدلتے ہیں، رات کے بعد دن آتا ہے، اسی طرح جو کبھی مظلوم تھا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اسے فتح دلا دیتے ہیں، اور جو ظالم اور بالادست تھا اسے اللہ تعالیٰ نیچا کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 62، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ کی ذات پر حق ہے جس کا حق ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہیں، اور یہ کہ یقیناً اللہ ہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی جس کا ذکر ابھی ہو چکا ہے کہ وہ دن اور رات میں سے ہر ایک کو چھوٹا کر کے دوسرے میں داخل کر دیتا ہے، اور یہ عجیب و غریب کاریگری اس بات کی دلیل ہے کہ وہی مالک کل معبود برحق ہے،
اس کا کوئی سانجھی، اس کا کوئی ساتھی، اس کا کوئی مقابل نہیں۔ اور یہ مشرکین اور لوگ جن معبودوں کو پکارتے ہیں وہ کسی قسم کی کوئی قدرت نہیں رکھتے، بلکہ انہیں تو خود ان کے پجاری اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ تو کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ لوگ اس قادر مطلق، معبود برحق، نفع و نقصان پہنچانے والے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کریں؟ دوسری طرف دیکھیں، اللہ کی ذات کو نہ پہچانیں، اللہ کی نشانیاں کو یہ لوگ نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مثالیں دے دے کر ان کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، ان کو سمجھا رہا ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی ناسمجھی کی باتیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 63۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ، یقیناً اللہ باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ آیت نمبر 64۔ لَہُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ، اور یقیناً اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں خود حمید ہے، اس کو کسی کے حمد کی ضرورت نہیں، وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عجیب و غریب کارگری یہ بھی ہے کہ وہ آسمان سے بارش بھیجتا ہے، زمین اور کھیتی پودے سب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی چھا جاتی ہے، پھول اور پودے خوب اپنی بہار دکھاتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، سب کا وہی مالک ہے، اور جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے زمین میں پائے جانے والے تمام جانوروں اور چوپایوں کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ سمندروں میں بھی ان کا سفر کرنا آسان کر دیا ہے، جن میں بڑے اور چھوٹے جہاز سامان لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں انسان سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ ہر وقت اس کا شکر گزار رہے، اس کا شکر ادا کرتا رہے، اور اس کے معبود برحق ہونے کی قطعی اور یقینی دلیل یہ ہے کہ اسی نے انسانوں کو پیدا کیا اور دنیا میں تمام چیزیں اس کی تابع بنائیں، تمام چیزیں دنیا میں اسی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ لیکن انسان جو ہے وہ بہت ہی ناشکرا ہے کہ جس خالق اور مالک نے یہ نعمتیں اسے دی ہیں، جو ایسی عظیم قدرت والا ہے، اسے چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، اس اللہ کو بھول گئے ہیں اور دنیا اور مال اور ان سب چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ صرف دنیا ہی نظر آ رہی ہے، وہ مالک حقیقی جس نے تمام نعمتیں ان کے لیے بنائی ہیں، اس مالک حقیقی کو سب بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔